سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا. گھر تمہارا رب کے پاس ہے ایمان. تمہیں یہ سمجھنا ہوگا. تم سکون چاہتی ہو، تحفظ چاہتی ہو، اور یہ سب رب کے پاس ہے. خدا تمہیں غفلت میں آگ کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تم جاگتی آنکھوں سے اس کی طرف جاؤ تو خدا اس انتخاب کو مانے گا جس کی اس نے تمہیں آزادی دی ہے. یہ کسی قسم کے بھی دورے ہو سکتے ہیں. دیکھو، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے. ہمیں نکلنا ہوگا. پلیز میری بات مانو. گاڑی سٹارٹ کرو، چلو. نہیں. ٹھیک ہے یا اللہ، پلیز ان بزرگ بابا جی کو واپس بھیجیں. میں ان سے دوبارہ بات کرنا چاہتی ہوں. پلیز، میں دل سے تیار ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں. میں بس ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تہہ تک جانا چاہتی ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ایمان. تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ میرے اور اس کے درمیان ہے. وہ کوئی بزرگ بابا نہیں تھا جو تم سے بات کر رہا تھا، وہ میں تھا. تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی. تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تم وہاں نہیں تھے. یا اللہ پلیز ان بزرگ بابا جی کو واپس بھیجیں. پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھڑکیاں بند کر کے اندھیرا کر دیتے ہیں اور کچھ موم بتیاں جلا لیتے ہیں. کیسا؟ یا کچھ اور؟ یہ کوئی مناظرہ یا روح بلانے والا کام نہیں ہے یار. پھر یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں نہیں جانتی کیا کر رہے ہیں. شاید دعا. دعا؟ ہاں، دعا. پیارے خدا، اگر کوئی خدا ہے تو میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ مجھے سن سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بلال کو کیا ہو رہا ہے. میں کچھ نہیں جانتی. لیکن اگر آپ میرے خالق ہیں اور میرے ذمہ آپ کو ادا کرنے کے لیے کچھ بھی فرائض ہیں تو میں جاننا چاہتی ہوں. آپ بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹی ہوں. میں بہت اکیلی ہوں، ڈری ہوئی ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتا کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں. تو پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں. ایمان، کیا ہوا ہے؟ میں نے پھر کچھ کیا ہے؟
دیکھا دیکھا، یہ حقیقت نہیں ہے. اگر خدا نے واقعی کسی نیک بزرگ کو میرے ذریعے بھیجا تھا تو وہ اب اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نہیں جانتی، شاید بہت دیر ہو چکی ہے اور گاڑی میں میرا آخری موقع تھا جو میں نے ضائع کر دیا. اب مجھ پہ لعنت پڑ چکی ہے. چلو ہم واپس چلتے ہیں. یہ سب ایک بری یاد ہے. اچھا نہیں، اگر سچ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو گھر جانا گیا سب کچھ ختم کر دینا ہوگا. جب تک ہم یہاں ہیں امید ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانا بناتا ہوں. ویسے بھی آج تم نے کچھ خاص کھایا نہیں ہے. دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ مت بھولنا. ہاں میں بھی کرتی ہوں. شاید یہ ویکنڈ کا سب سے خوشگوار لمحہ نہیں رہا، لیکن کھانا پکانا میری اسپیشلٹی ہے اور تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے. اور ویسے میں اپنی تعریف اگر خود کروں تو کھانا میں بہت اچھا بناتا ہوں. چلو نا، اب اتنا بھی برا نہیں ہے، کھا لو. میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید یہ میرا آخری کھانا ہو. کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. دیکھو تم کہاں ہو، یہاں میرے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں تم بالکل محفوظ ہو. میں تمہیں کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. ہم اتوار کو واپسی پہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کیا پتا. تو پھر ٹھیک ہے، کام سے چھٹی کر لیتے ہیں اور پیر کو گھر چلتے ہیں. لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، لیکن یہ سب کچھ تم سے بہت بڑا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے دل میں ڈر ڈالا ہے. لیکن مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ تم مجھے اتنی شدت سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ سب کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا. اگر تم سچ میں میرے ساتھ کھیل رہے ہوتے تو تم مجھے یقین کرنے دیتے. تو پھر اس بات کا یہی امکان ہے نا کہ مجھے کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. تمہارا یہ نفسیاتی مسئلہ تمہارے مجھ سے بہت غیر معمولی باتیں کرواتا ہے. دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو، لیکن اس وقت کچھ خوفزدہ ہونے والی چیز تو نہیں ہو رہی نا. اس لمحے تو ہم دو پیار کرنے والے گھر کا بنا ہوا ایک رومانٹک ڈنر کر رہے ہیں. تم اپنے دماغ سے یہ تمام فضول کی چیزیں نکالو اور آؤ اس محبت بھرے لمحے کو انجوائے کریں. مجھے نہیں پتا کہ کل میں اس وقت کہاں ہوں گی. کئی امکانات ہیں جن میں سے ایک امکان جہنم ہے. تم مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دوں؟ کیونکہ اس پر یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے نا. خدا اپنے بندوں کو کٹ پتلی کی طرح استعمال نہیں کرتا. لیکن اگر کرتا تو کیا کٹ پتلی کو علم ہوتا؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور جب تک ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تب تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں
اس نہج پہ پہنچا دیا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم دونوں کو تھراپی کی ضرورت پڑے گی. اگر اس کے بعد ہم ہوئے تو. تمہیں یہ ڈرنک پسند آئی؟ مجھے بھی. میٹ بلیک 1989 پورٹر لین نیپا ویلی. کبھی تم نے سوچا ہے کہ بوتلوں پر یہ جو تاریخیں لکھی ہوتی ہیں یہ سچ بھی ہیں کہ نہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ واقعہ ہی 1989 میں بھری گئی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اسی سال بھری ہو یا پچھلے سال. نہیں، شاید نہیں بتا سکتی. اور نیپا ویلی کا تو سب کو معلوم ہے نا. اب اگر میں کوئی جعلی شراب بناتا تو یہی کہتا کہ یہ نیپا ویلی میں بنی. یہ شاید کوئی قدیم شراب کی جگہ ہے، حتیٰ کہ ایک تھوڑا سا دھوکہ ہے. مجھے پتا ہے کہ تم صرف میری توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن پلیز بس کر دو. میں صرف 1 منٹ کی خاموشی چاہتی ہوں. یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. کیا لگتا ہے یہ گھر میں بنی کوئی سستی سی شراب بھی تو ہو سکتی ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ وہاں کسی قسم کا ضابطہ موجود ہوگا جو لوگوں کو جھوٹ بول کر چیزیں بیچنے سے روکتا ہوگا. اچھا، تو تمہیں اس بارے میں یقین ہے؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ کیا مطلب؟ تم نے کہا کہ تمہیں یقین ہے، یہ نہیں کہا کہ شاید کوئی ضابطہ موجود ہے. تم کیسے جانتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ واقعی کوئی ضابطے موجود ہیں یا بوتل پر لکھا اور تم نے مان لیا؟ میں نہیں جانتی. لیکن تم اس پر یقین کرتی ہو. یہ عجیب ہے نا. اگر تم سوچو، واقعی سوچو، تو تمہاری زندگی کا بیشتر حصہ، تمہارے عقائد، تمہاری وہ باتیں جنہیں تم پتھر پر لکیر سمجھتی ہو، یقین پر مبنی ہے، علم پہ نہیں. تم بغیر کوئی سوال کیے یہ مان لیتی ہو کہ یہ 1989 کی ڈرنک ہے، نیپا ویلی کی ڈرنک ہے. کیوں؟ کیونکہ بوتل پر لکھا ہے. تم نے جا کے تصدیق نہیں کی لیکن تم مانتی ہو. اسی طرح تم اپنی زندگی میں بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں اتھارٹی پر بھروسہ کرتی ہو. اور مثال کے طور پر جیسے سورج ہم سے 93 ملین میل دور ہے، تم نے یہ بات درسی کتاب میں پڑھی تھی اور تمہیں اس پہ یقین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حقیقت کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بنیادی عقائد کی بڑی بنیادوں تک تقریباً ہر چیز جسے تم یقین کے ساتھ محسوس کرتی ہو ایمان پر بنیاد رکھتی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے سوال پر میرے جواب پر یقین رکھو، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا خدا سب سے بڑا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ خدا انسانوں سے ان کی زندگی کے دوران حقیقت اور ان کے شعور کو توڑتے ہوئے ہم کلام نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم یقین کرتی ہو کہ نہیں. ارے وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ کیا تم اس پر ایمان لاتی ہو کہ نہیں. اور حقیقی یقین اور سچا ایمان تب ہی ہو سکتا ہے جب شک کی گنجائش ہو. اور اگر تم یقینی طور پر یہ جانتی کہ خدا ایک محفوظ انتخاب ہے تو یہ ایمان کی نہیں بلکہ فائدے کی بات ہوتی. ہاں، جیسے مجھے یہ شک تھا کہ یہ گاؤں سے آئی بھی کوئی گھٹیا شراب ہے. تمہارا رب کون ہے ایمان فاطمہ؟ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ. وحدہ لا شریک. تو اس طرح پھر تم کون ہوئی؟ اللہ کا بندہ،
اس کی مخلوق. آپ گئے نہیں؟ جب میں نے خدا کو پکارا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے آپ کو کیوں نہیں بھیجا؟ میں بے بس تھی. وہ صحیح وقت نہیں تھا. ہمیشہ خدا کا ہی وقت کیوں ہوتا ہے؟ اگر واقعی خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو اسے آپ کو بھیجنا چاہیے تھا. خدا کا وقت تمہارا وقت ہے، مگر افادیت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے نہیں. مجھے کچھ ہوا چاہیے. تو خدا ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا. بالکل وہی ہے. کیا خدا نے مجھے بھی پیدا کیا ہے؟ تو تم ہر چیز کا حصہ ہو نا. دیکھو، خدا نے طے کیا کہ تم، خاص طور پر تم، ابدی محبت کے اتنے لائق ہو کہ اس نے صرف تمہیں یہ محبت دینے کے لیے وجود میں لایا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تمہاری محبت میں کرتا ہے. تو کیا میں کسی طرح سے خاص ہوں؟ بالکل، بلکہ ہر شخص خاص ہے. خدا اپنے ہر ایک فرد سے محبت کرتا ہے. اس نے یہ ساری کائنات تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے بنائی. میں سمجھی نہیں. آدھی سے لے کر مستقبل تک تم کھربوں انسان. اور اگر صرف ایک فرد بھی ہوتا تو خدا یہ سب اس کے لیے بناتا. ہر شخص کے لیے اس کی لازوال محبت تم سے اس کی انفرادی محبت کو کم نہیں کرتی. تو ہر انسان دوسرے کی طرح اہم ہے؟ اہم ہے، لیکن مخصوص لحاظ سے. ٹھیک ہے، لیکن میں ہی کیوں؟ خدا نے اس تجربے کے لیے مجھے ہی کیوں چنا، باقیوں کو کیوں نہیں؟ خدا ہر ایک کے پاس جاتا ہے. مجھ پر یقین کرو، وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے. اور وہ لوگ جن کے دل اس کے لیے کھلے ہوں، وہ ان کے لیے ایسا کچھ کرتا ہے. یہ ان کے لیے نہیں جو فقط چاہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے جو تڑپتے ہیں. اور تمہارے اندر ایک تڑپ ہے. تم خدا سے محبت کرتی تھی، تم صرف اسے پہچانتی نہیں تھی. میں خدا سے محبت کرتی تھی؟ میں نے آپ کے منہ پر بولا کہ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں. میں نے آپ پر یقین نہیں کیا. لیکن تم اس سے بات کرتی رہی. تمہارا دل چاہتا تھا کہ یہ سب سچ ہو، صرف تمہارا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. دل اہم ہے، یہ چیزیں اہم ہیں. یقین نہیں آ رہا یہ سب ہو رہا ہے. لیکن تمہیں یقین آ بھی رہا ہے نا. ہاں، لیکن یہ سب تھوڑا سا عجیب ہے. میرا مطلب ہے کہ تمہیں خدا نے بھیجا ہے. او، معذرت چاہتی ہوں. تم سمجھتی ہو کہ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. کھل کر بات کرو. خدا تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. میں چاہتا ہوں تم مجھ سے سچ بولو. وعدہ کریں کہ مجھے سزا نہیں ہوگی یا کچھ ایسا. آج تم جتنا آگے بڑھی ہو، کیا تم اب بھی سمجھتی ہو کہ خدا تمہیں سزا دے گا؟ میرا مطلب ہے میں نہیں جانتی کہ خدا کیسے کام کرتا ہے. چند گھنٹے پہلے خدا مجھے جہنم میں بھیجنے والا تھا. مجھے کیا معلوم کہ میری باتوں سے اکتا کر خدا ایسا کر دے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ. خدا اکتاتا نہیں. صبر ایک طرح سے پوری خدائی کے معاملات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے اب اور کیا کرنا ہے؟ کیا میں ٹھیک ہوں؟ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تم نے پہلی رکاوٹ عبور کر لی. تم نے خدا پر یقین کر لیا ہے، بس اب تمہیں اب اس پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، میں خدا پر ایمان لاتی ہوں. تمہیں دل سے خدا پر ایمان لانا ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. میں ایمان لاتی ہوں. میں نے کہا کہ میں خدا پر ایمان لاتی ہوں. جنت کوئی جادوئی الفاظ بولنے سے حاصل نہیں ہوتی. تم خدا پر یقین کرتی ہو پر اس کو مانتی نہیں. جب جہاز نیچے گر رہا ہو تو تمہیں پیراشوٹ کے موجود ہونے پر یقین ہوتا ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تمہیں اس کو پہننا ہوگا کہ یہ تمہیں بچائے گا.
جب تم زمین کی طرف گر رہی ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف پیراشوٹ پر یقین ہونا تمہاری جان بچانے کے لیے کافی ہے، یا اس کو ماننے کے لیے تمہیں اس کو پہننا پڑے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں دل سے خدا کو کیسے مانوں، یہ تو کوئی خیالی چیز جیسا لگتا ہے۔ نہیں، یہ بالکل حقیقی ہے۔ جیسے تم جب کسی سے سچا وعدہ کرتے ہو تو تم اس کا احترام کرتے ہو۔ آ جاؤ، یہی چیز تو میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ صورتحال کی حقیقت، میرے کردار اور تمہارے وجود پر ایک وعدہ۔ دیکھو، تم اسے دیکھ نہیں سکتی، جان نہیں سکتی، پر یقین تو کر سکتی ہو نا۔ تم نے بلال کے وعدے پر بھی یقین کیا تھا۔ لیکن وہ الگ بات تھی کہ میں بلال کو جانتی تھی، اور خدا کے بارے میں تو آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں۔ تم خدا کو ابھی پہچان رہی ہو، اور تمہیں بلال سے محبت ہو گئی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، بس ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، تمہیں اس کی کس چیز سے پیار ہے؟ وہ نرم مزاج، مزاحیہ ہے، حیرت انگیز طور پر ذہین ہے، اور وہ خیال رکھنے والا ہے۔ تم ان خوبیوں کی وجہ سے بلال سے محبت کرتی ہو، مگر سنو، یہ تمام خوبیاں خدا نے بنائی ہیں۔ لوگ صرف اس لیے نرم مزاج، مزاحیہ، خوش اخلاق، مہربان اور ذہین ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ مگر خدا ان سب چیزوں کا منبع ہے، اور جب تم بلال سے ان خوبیوں کی وجہ سے محبت کرنے لگی جو کہ خدا کی عکاس ہیں، تو در حقیقت تم خدا سے محبت کرنے لگی۔ تم صرف یہ جانتی نہیں تھی، اسی طرح خدا جانتا ہے کہ تم اس کی ہو، اور تمہارے دل کو اس کی چاہت ہے۔ تو پھر میں اپنے دل کو کیسے قائل کروں کہ خدا پر ایمان لائے؟ تم اس کی شروعات سچ بول کر سکتی ہو کہ تم اس پر اب تک ایمان کیوں نہیں لائی۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ نہیں۔ ہاں، تم اس پر ایمان رکھتی ہو، لیکن تمہیں یہ بات بلند آواز میں کہنی ہوگی، خدا سے کہنی ہوگی۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں۔ تم اس لیے گھبرا رہی ہو کہ ایسا کچھ کہنے سے تمہارے گناہ تمہارے سامنے آ جائیں گے، خدا ناراض ہو جائے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے اپنے بارے میں کچھ بولا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تمہیں دو باتیں سمجھنی ہوں۔ پہلی، کہ ایسی کوئی بات نہیں جو تم کہو اور خدا اسے پہلے سے جانتا نہ ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ تم یہ کسی کو بتاتی نہیں تو یہ کوئی راز ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ناسور بن چکا ہے، اور جب تم اسے خدا کے سامنے لاؤ گی تو تم اس کا علاج کر رہی ہوگی۔ تم اسے کوئی نئی بات نہیں بتا رہی۔ خدا پہلے سے سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، تم کچھ بھی کر لو، تمہارا کوئی بھی عمل، بات، سوچ تم سے خدا کی محبت کو کم نہیں کرتی۔ غیر مشروط محبت محض ایک کھوکھلا نعرہ نہیں ہے۔ غیر مشروط یہاں حقیقی معنی رکھتا ہے، یعنی کہ کسی بھی شرط کے بغیر، چاہے یہ نقصان دہ ہو یا تم کوئی ایسا عمل کرو جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے، لیکن محبت پھر بھی نہیں۔ جیسے کہ کوئی اپنے پالتو کتے کو گھر سے صرف اس لیے نہیں نکال دیتا کہ اس نے اس کی پسندیدہ چپل چبا لی ہے، یا کوئی اپنے چھوٹے بچوں کو صرف اس لیے سزا نہیں دیتا کہ اس نے ان کو آگے سے جواب دیا ہے۔ محبت اور ذمہ داری غیر مشروط باتیں ہیں۔ اگر خدا تمہاری کسی بات کی وجہ سے تم سے دستبردار ہو جائے،
जो तुमने कही हो या जो किया हो या महसूस किया हो, तो ये एक शर्त हो जाएगी ना? हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर कोई खुदा है, ठीक है कोई खुदा है, लेकिन अगर खुदा है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती। मेरा मतलब है, आपने मुझे बताया कि खुदा जाहिर क्यों नहीं होता, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, तमाम गंदगी और बुराई के साथ। खुदा ने सब क्यों होने दिया? गजा और कश्मीर में क्या कुछ होने दिया खुदा ने? लोगों को अगवा होने दिया, रेप होने दिया, रोजाना दुख और तकलीफ, जंगे, जलजले, बच्चों को हड्डियों का कैंसर, और फिर खुदा हमें इंसाफ के तराजू में तोलता भी है। आपने मुझे बताया कि मैं जहन्नुम में जा रही हूँ हमेशा के लिए, ये कैसा इंसाफ है? और फिर मेरे सामने आकर मुझे धमकाते हैं कि खुदा पर ईमान लेकर आओ, उससे मोहब्बत करो, वरना मुझे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद मैं खुदा पर कैसे ईमान लाऊं? आप मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख के मुझे कतार में खड़ा कर रहे हैं। कौन सी दुनिया में इसे मोहब्बत कहते हैं? ये गैर मशरूत मोहब्बत है। आप जानते हैं कि खुदा ने मुझे बनाया, मैंने नहीं बोला खुदा को कि मुझे बनाओ। खुदा ने मुझे यहाँ रखा है और मैं जैसी हूँ ये खुदा ने मुझे बनाया है। लिहाजा अगर मेरे सिस्टम में खराबी है तो खुदा इसका जिम्मेदार है, खुदा इसका बनाने वाला है। अगर खुदा ने मुझे अपनी मर्जी से बनाया और फिर मुझे हमेशा के लिए सजा देना, ये कौन सा इंसाफ है? खुदा लोगों को नामुकम्मल और खराब बनाता है और फिर उनकी खराबियों पे उनको सजा भी देता है। पता है, पहले मैं ये समझ रही थी कि बिलाल एक ज़हनी मरीज और धोखेबाज है, लेकिन जितना ज्यादा मैं सोचती हूँ उतना ये सब कुछ मुझे एक जहरीले तल्लुक की तरह लगता है। खुदा मेरी अपनी जिंदगी को यरगमाल बनाकर मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उसको मान लूं। तो ठीक है, आप ठीक कहते हैं, मैं खुदा को मानती हूँ कि कोई खुदा है, और क्योंकि खुदा है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। जाहिर है कि मैं जहन्नुम में नहीं जाना चाहती, खुदा को मुस्तरद करके हमेशा के लिए अजाब में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन सच कहूँ कि मैं डरी हुई हूँ और गुस्से में भी हूँ। खूब, ये एहसासात इसी इल्हामी चिंगारी से आते हैं जो खुदा ने तुम्हें दी है। तुम्हारा परेशान होना दुरुस्त है कि कोई भी जहन्नुम में क्यों जाए, क्योंकि तुम जानती हो कि हर इंसान की कदर है। जब कुछ गलत होता है, किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो तुम्हारा दिल गवाही देता है कि ये गलत है। ऐसा इसलिए है कि तुम्हें बुराई और नाइंसाफ़ी के साथ जीने के लिए तख्लीक नहीं किया गया। तुम्हारी रूह कमाल चाहती है, तुम्हारी रूह खुदा को चाहती है। उसे रोबोट नहीं चाहिए जो उसका हुक्म माने क्योंकि वो मजबूर है। वो तो अपने बंदों के दिल में अपना ईमान चाहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ बुरे ही काम किए हैं। मैंने बहुत सी नेकियां भी की हैं, लोगों की मदद भी की है। लेकिन कोई भी शख्स 100% खालिस नीयत से नेकी नहीं करता। छोटी बातें जैसे सिगरेट नोशी को छुपाना दिल की उस फितरत से पैदा होती हैं जो खुद फरेबी से भरी होती।